نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے قاری عرفان عاشق صاحب۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے آج کے مہمان مکرم جو ہم سب کے سامنے موجود ہیں، ماشاءاللہ عالمی شخصیت ہے۔ ہم انہیں اس محفل میں آنے پر اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ الکہف ٹرسٹ کے سرپرست ہیں اور الکہف ٹرسٹ بہت سے مدارس چلا رہا ہے ملکی غیر ملکی سطح پر، اور اسی طرح انسانیت کی خدمت میں بھی پیش ہے۔ ابھی سیلاب کی صورتحال گزری، بعض لوگوں نے راشن تقسیم کیا، بعض لوگوں نے پیسے دیے۔ ماشاءاللہ ان کے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے، مکان بنا کر چابی حوالے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم نقشبندی صاحب، وہ آئیں اور ہم سب کو اپنے خطاب سے مستفیض فرمائیں۔ عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چند دن پہلے صاحبزادہ ابرار صاحب کا میسیج آیا کہ فجر میں ایک جگہ بیان کرنا ہے۔ ہمارے بڑے ہیں، میں نے انکار تو نہیں کیا، میں کہا جی ضرور آؤں گا، لیکن ذہن میں تھا کہ چند لوگ ہوں گے اور بس میں ہوں گا، چند لوگ ہوں گے، کوئی کیا ہوگا فجر میں۔ پھر یہاں تلاوت سنی، پھر اس کے بعد چھوٹی سی دعا میں شرکت ہوئی، اس کے بعد پھر ماحول دیکھا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہاں جو امام صاحب ہیں، غالباً مولانا شمس الرحمان صاحب نام ہے یا مفتی شمس الرحمان صاحب، تو ان کی محنت، ان کا اخلاص، اور بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ ایسے لوگ ہر مسجد میں آ جائیں تو پورے محلوں کے اندر جو ہے نا انقلاب پیدا ہو جائے۔ اللہ مزید عزت اور مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا وقت ہے اس میں جو بات کرنی ہے وہ قرآن مجید کے کئی واقعات ہیں، اس کو مینجمنٹ سائنسز کے رنگ میں اس اینگل سے دیکھنا ہے۔ یہ اینگل میں نے کیوں چنا؟ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ہوا یہ کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں بہت پرانے، تو وہ آج کل کسی بڑی یونیورسٹی میں مینجمنٹ سائنسز کے اوپر لیکچرز دے رہے تھے۔ مجھے انہوں نے اپنا بتایا کہ میں آج کل یہ کام کر رہا ہوں، تو میں نے کہا انبیاء کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اصول لیے آپ نے؟ پھر میں کراچی جانا ہوا تو وہاں ایک صاحب ملے، تو وہ پروجیکٹ مینیجر ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں نا، پروجیکٹ مینجمنٹ ان کی فیلڈ ہے، اس طرح سے سلسلہ ہے، مطلب میں کسی پروجیکٹ مینیجر نہیں ہے ابھی، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ ان کی فیلڈ ہے، وہی ان کی ساری ایجوکیشن ہے، سارا کچھ ہے۔ ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا، ان دونوں کا جواب سمن بکمن عمیٌ، گونگے، بہرے اور اندھے، یہ جواب تھا۔ الفاظ اب سارے میرے ہیں۔ ایک نے تو یوں بھی کہہ دیا کہ آخر یہ کہاں سے اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء سے ہمیں مینجمنٹ ملے گی، تو یہ تو نعوذ باللہ سارا کافروں کا کام ہے۔ تو یہ تو ہماری حیثیت کیفیت آ چکی ہے۔ اب آپ کو میں 3 واقعات، میں نے ان کو بھی کچھ سنائے، اس کے بعد جگہ جگہ جا کے میں نے بیانات کیے ہیں، آج بھی وہی کر رہا ہوں، جتنا وقت ہے اس میں بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ بنی آدم کو جو کچھ ملا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیا اور انبیاء کرام کے واسطے سے دیا، اور یہ مینجمنٹ سائنسز بھی وہی سے ملی، ہر چیز وہاں سے ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے بارہا سنا ہے
کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور راتوں رات فرعون کے اس سے نکل گئے، فرعون پیچھے غرق ہو گیا۔ واقعات کی تفصیلات میں صرف اتنی لوں گا جتنی اس اینگل سے بھی لینا چاہ رہا ہوں، باقی تو واقعات بہت تفصیلی اس میں نکات ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کا نزول فرمایا اور کہا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے۔ اسائنمنٹ مل گئی نا، جب اسائنمنٹ ملی تو انہوں نے فیل کیا کہ یہ بڑا کام ہے، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ میرے بندے اکیلے کا کام نہیں ہے، یہ ٹیم کا کام ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے۔ تو ٹیم بنا لی نا، مینجمنٹ ہے، آگے کام ہے، اسائنمنٹ مل رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دے دی، پھر اللہ رب العزت نے کچھ معجزات دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جب بڑا کسی چھوٹے کو کام دے رہا ہو تو پھر اس کام کے مطابق اس کو کچھ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دیا۔ اور پھر پریکٹیکل بھی کروایا، یہ کیا ہے، لاٹھی بڑے کام کی چیز ہے، پھینک دو نیچے، اژدہا بن گئی، ڈرنے لگے، اٹھا لو، واپس آ گئی، واپس ٹھیک ہو گئی۔ یہ کیا تھا، ایک پریکٹیکل ایگزامپل تھا، جیسے آج کل تھیوری بھی پڑھائی جاتی ہے، پریکٹیکل بھی کیا، پریکٹیکل کرا دیا توکل کا، اسباب کا، کہ سب میرے اختیار میں ہے، اس کی بادشاہت کیا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی میرے سامنے کچھ نہیں۔ تو تھیوری بھی دے دی، پریکٹیکل بھی دے دیا، ساتھی بھی دے دیا، اب یہ چلے جا کے دعوت دی، وہ نہ مانا، قوم کو کہا سدھر جاؤ، قوم بھی نہ مانی، قوم کو کہتے رہے، آہستہ آہستہ وہ بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ سے بڑی مشکل مانے، لیکن مان گئے۔ جب قوم مان گئی اور نبی کی اطاعت پر آ گئی، اب حکم، اور ادھر سے وہ نہ مانا، اب حکم آیا کہ اے موسیٰ آپ ان کو لے کے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں، جو علماء کرام ہیں ان سے نہیں، ویسے ایک جنرل سوال ہے، بغیر جو علماء نہیں ہے وہ جواب دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ کتنے سو، ہزار، لاکھ، کروڑ، ارب، کتنے ہوں گے؟ 6 لاکھ، 6 لاکھ سے زیادہ۔ اچھا، یہ جو جواب ہے نا، یہ علماء نے تو نہیں دیا، لیکن ان لوگوں نے دیا جنہوں نے علماء کی بات توجہ سے سنی ہوئی ہے، ورنہ عام مجمع سے کسی سے پوچھ لیں 6 لاکھ کا جواب کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ میں نے بہت جگہ پوچھا ہے تو یہ جواب بہت کم ملتا ہے، اکثر جواب ملتا ہے چند سو، چند ہزار، لاکھ پہ بھی بڑی مشکل پہنچتے ہیں۔ یہ 6 لاکھ کا جو فگر ہے نا، یہ جن کی زبانوں سے نکلا، یہ علماء نے ان کو بتایا، یہ ان کا نہیں ہے۔ عام اسیسمنٹ آپ کہیں سے جا کے کر لیجئے گا، آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو 4,80,000 یا 6 لاکھ، یہ دونوں تعداد علماء نے لکھی ہیں۔ مینجمنٹ کو بھی غور کیجئے کہ ڈیوائسز نہیں ہیں انٹرنیٹ کی، اور یہ سب کچھ جو آج کمیونیکیشن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ٹائم کے اوپر وہ 4,80,000 یا 6 لاکھ بندہ ایک وقت میں نکلا، ایک پن لوکیشن کے اوپر جمع ہوا، اکیلا نکلا یا چند نکلے، ایک پن لوکیشن پہ جمع ہوئے پھر نکلے، اور ایسے نکلے کہ فرعون، اس کی CID، کسی ادارے کو پتہ ہی نہ چلا۔ کیا یہ مینجمنٹ نہیں ہے؟ آج یہ خیابان امین ہے، آج خیابان امین سے 3,000 بندوں نے نکلنا ہو اور رائیونڈ پہنچنا ہو یا کسی اور شہر ملتان پہنچنا ہو، اور ان کو کہا جائے کہ ایک ٹائم پہ اس جگہ پہ جمع ہو جاؤ، لوکیشن ہم دے رہے ہیں، بس کسی کو پتہ نہ چلے، تو یہ 3 لاکھ بندہ سارا پہنچ جائے گا۔ کوئی کہیں پھنسا ہوگا، کوئی کہیں پڑا ہوگا، کوئی کہیں نکل جائے گا۔ کیا یہ مینجمنٹ نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ اب یہاں ایک بڑا تکلیف دہ جملہ بول رہا ہوں، دلوں کو چیرنے والا۔ اگر تو یہ واقعہ ہوتا کسی رابرٹ اور جانسن کا، تو ہماری سوسائٹیز میں، ہماری یہ کالج یونیورسٹیز میں شاید پڑھایا جا رہا ہوتا۔ واقعہ ہے موسیٰ اور ہارون کا، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تکلیف کا جملہ بھی میں نے بول دیا۔ اب دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔ آپ لوگوں کو اختلاف کا حق ہے، میں تو اپنا درد بیان کر رہا ہوں خالی۔ دوسرا واقعہ بھی سن لیجئے۔
یہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 پتلی ہیں، موٹی ہری کو کھا گئے، ہری وہ اگلا وہ جو پورا سلسلہ ہے، وہ خواب دیکھا۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو وہاں ایک نوجوان تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبت میں کچھ رہا تھا، ایک عالم کی صحبت میں رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو علماء سے پوچھنے والی بات ہے، یہ بیوروکریسی کا یا ایلیٹ کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہے علماء والا۔ یہ گوگل سے پوچھنے والی بات نہیں ہے کہ خواب دیکھا گوگل سے پوچھ لو، نہیں، خواب دیکھا علماء کے پاس آؤ۔ وہ آ گئے علماء کے پاس، عالم کے پاس۔ نبی عالم ہوتے ہیں نا، ان سے بڑا عالم کون ہوتا؟ اب انہوں نے جناب نہ تو صرف خواب کی تعبیر دی بلکہ مسئلے کا حل بھی بتایا۔ فرمایا کہ پہلے 7 سال خوب غلہ ہوگا، اگلے 7 سال ایک دانہ زمین سے نہیں نکلے گا، اور اگلے 7 سالوں کو گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر اور ساتھ حل، اب یہاں علماء کے لیے بھی ایک بڑی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، اس کا حل بھی بتایا۔ بادشاہ نے سنا تو اس کو ہو گیا کہ بھئی واقعی کی ہے، بلاؤ۔ تو میں نہیں آتا، پہلے مجھے ڈالا کیوں ہے اس پہ تحقیق کرو۔ تحقیق ہو گئی تو پتہ لگا یوسف علیہ السلام تو بے گناہ اندر ہیں۔ کہا جی آپ بے گناہ ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ آ جائیں۔ اب آ گئے بادشاہ اور یوسف علیہ السلام کی 1 to 1 میٹنگ ہوئی۔ دونوں نے اندازہ لگا لیا، یوسف علیہ السلام نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بوڑھا ہو چکا اور اس کے پاس پورے ٹبر میں کوئی ایسا ہے نہیں جو اس آنے والے چیلنج کو پورا کر سکے، اور انہوں نے اپنی سیلف اسیسمنٹ بھی کر لی کہ آئی کین ڈو اٹ۔ تو انہوں نے آفر بھی کر دی، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے ہی آپ فائنانس منسٹر بنا دیجئے، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، ریسورسز کی بھی اور قوم کے رازوں کی بھی، ہر اس چیز کی حفاظت کرنے والا ہوں جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور علیم، مجھے اس کا نالج بھی ہے کہ کیسے اس کو کرنا ہے۔ اس نے بھی جناب کہا جی ڈن ہو گیا، آپ آج کے بعد یہ سیٹ آپ کی ہوگی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کام کیا کیا، ایک کوٹا سسٹم بنایا، راشن کارڈ نام آپ جو مرضی دے دیجئے، اس زمانے میں کیا نام تھا مجھے نہیں پتا، ایک کوٹا سسٹم بنایا، راشن کارڈ بنایا، ایک اسٹوریج کیپیسٹی بلڈ کی، اس کا پورا ریکارڈ مینٹیننگ اور سارا کچھ کیا، گودام ویئر ہاؤسز بڑے بڑے بنائے ہوں گے۔ تو 7 سال جو بے حساب غلہ آتا رہا، اس کو تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق دیتے رہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور دانہ ضائع بھی نہ ہو۔ اسٹوریج ہوتی رہی، گوداموں کے گودام گندم کے بھرتے رہے، 7 سال گزر گئے۔ اب اگلے 7 سال میں ایک دانہ نہیں نکلا اور پورے مصر میں ایک بندہ بھوکا نہیں سویا ایک رات بھی۔ کیا یہ مینجمنٹ نہیں ہے؟ اور صرف مصر نہیں، دائیں بائیں سے لوگ بھی آئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں تو نہیں رہتے تھے نا، وہ تو الگ ملک سے آئے تھے، غلہ دے دو غلہ دے دو، تو ہر دفعہ لے کے گئے غلہ۔ اب آپ پاکستان کو چھوڑیے، پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ دکھا دیجئے جس کو کسی علاقے کا، پورے مصر کو چھوڑیے، پوری دنیا میں سے ایک بندہ ایسے لے لیجئے، اور پورے ملک کو چھوڑ کے صرف ایک چھوٹا سا کوئی علاقہ لے لیجئے، قصور لے لیجئے، لاہور لے لیجئے، اور اس کو کہیے کہ 7 سال کے لیے جتنا تمہیں چاہیے، اس کی آبادی اتنی ہے اور ایک آدمی روز اتنا کھاتا ہے، 7 سال کا پورا تمہیں اسٹاک دے دیتے ہیں، تم نے اس خوبصورتی سے مینجمنٹ کرنا ہے، نہ کرپشن ہو نہ کوئی بھوکا سوئے۔ کوئی مرد لا کے دکھائے، 8 ارب کی دنیا میں کوئی ایسا مینیجر لا کے دکھا دیں، یا اسائنمنٹ کسی کو دیں۔ ارے یہ مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں انبیاء سے ملی ہیں۔ کسی بھی نبی کا کوئی بھی واقعہ، ہمارے یہاں سیلاب یا حادثہ کوئی ہو تو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ بعد میں آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں فلڈ آنا تھا تو ساری مینجمنٹ پہلے تھی، جن کو بچانا تھا ان کے لیے انتظامات پہلے تھے، بعد میں نہیں تھے۔ اور اگر ہم آ جائیں
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تو ایموشنل انٹیلیجنس ہو یا مینجمنٹ ہو یا کوئی بھی جدید تعلیم کے لیے کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر لائن کے نیچے اگر سمجھنے والا ہو تو قرآن یا حدیث، نبی کی سیرت یا صحابہ کی زندگی میں جو واقعات ملتے ہیں، آج کفر کی دنیا ایسے واقعات پیش کر ہی نہیں سکتی۔ اب ہجرت، یہ دونوں واقعات آپ نے سنے ہوں گے پہلے بھی، موسیٰ علیہ السلام والے بھی، یوسف علیہ السلام والے بھی، آپ نے اس کو آج مینجمنٹ کے انداز سے سنا۔ ابھی ایک نا کیا مل گیا، ایک نئی دماغ میں کھڑکی کھل گئی۔ اب تمام واقعات کو اسی رنگ سے دیکھیں، اسی چشمے سے دیکھیں تو بہت کچھ نظر آئے گا۔ اب انبیاء کے نبی علیہ السلام کی بات پر ہم آتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت میں یہ سب بے حساب موجود ہے۔ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ ایسے جدید ترین جو ہماری تعلیم ہے اس کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ الفاظ سادے ہیں، ہمیں بیان کرنے نہیں آتے بس، ورنہ سب کچھ موجود ہے۔ اس نظر سے دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ کیا ہے؟ اس کو بھی ہم اسی طرح سے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام پہ جب وحی نازل ہوئی تو آپ کو ایک پروجیکٹ دیا گیا، اسائنمنٹ دی گئی کہ آپ نے اس دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ صرف مکے کی نہیں ملی تھی، صرف سعودیہ کی نہیں ملی تھی، پوری دنیا کی ملی تھی۔ کافۃ للناس، ایسا ہی ہے نا، اور قیامت تک کے لیے ہونا ہے، قیامت تک۔ سبحان اللہ، ایسے تو یہ آپ کو اسائنمنٹ مل گئی تھی اور آپ کو اس کا شعور تھا، ادراک تھا، آپ محسوس کرتے تھے۔ آپ نے چپکے چپکے کام شروع کیا، 2-4 مسلمان ہو گئے۔ 3 سال کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب کھلی بات کرنی ہے۔ 3 سال بعد اوپن آپ نے کرنا شروع کر دیا، دعوت شروع ہو گئی۔ 8-10 سال گزرے، مکے والے نہ مانے، آپ کے اوپر تو ڈیوٹی ہے۔ آپ نے کہا چھوڑو، مکے والوں کو طائف چلتے ہیں۔ آپ طائف چلے گئے، وہاں بھی انہوں نے نہیں مانا، اب واپس آ گئے۔ آپ کبھی اوقاز جا رہے ہیں، کبھی سوق ذی المجاز جا رہے ہیں، اور 332 کو بازار لگ رہا تھا، پھر حج پہ جا رہے ہیں، تو ہر طرف فکر ہے کہ کسی طرح میری ڈیوٹی پوری ہو، میرا کام پورا ہو۔ پھر محسوس ہو گیا کہ یہ تو قریب والے نہیں مان رہے، اب دور والوں پہ محنت کرنی ہے۔ دور والوں میں جب آپ ہر سال حج پہ جاتے تھے، یمن کے لوگ، حبشہ کے لوگ، مدینہ طیبہ کے لوگ، اور کہاں کے لوگ آتے تھے، تو آپ نے احساس کیا کہ مدینہ والوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد محسوس ہوتی، یہاں میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، مجھے وہ مقصد مل جائے گا، یہاں سے میرا مقصد پورا ہو جائے گا کہ میرا دین قیامت تک کے لیے جاری رہے، مجھے یہاں سے مل جائے گا۔ تو پہلے سال چند بندوں سے، 6 بندوں نے کوئی ملاقات کی اور کلمہ پڑھا، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، ایسے نہیں اچانک اٹھ کے چلے گئے، کلمہ پڑھ لیا، چلو بھائی چلو اللہ خیر کرے گا، جو ہوگا توکل علی اللہ۔ ہم نے تو توکل کا جنازہ نکال دیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو نبی علیہ السلام ایسے ہی نہیں چلے گئے اندھا دھند، 3 سال ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، عہد و پیمان ہوتے رہے۔ اچھا، اب ہجرت کرنی تھی۔ ہجرت کے لیے نبی علیہ السلام نے جانا ہے مدینہ، پہلے صحابہ کو بھیجا جاؤ حبشہ، تو چند صحابہ کرام حبشہ چلے گئے۔ یہ کیا تھا کہ ہجرت کا ٹچ مل جائے کہ واٹ از ہجرہ، ہے کیا، یہ ایک کانسیپٹ آ جائے اور چند لوگوں کو پریکٹیکل مل جائے، تو پورے صحابہ کرام جو چند 100 کی تعداد میں ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ ہجرت ہے کیا۔ وہ ایک ٹریننگ ہو گئی، سب کو اسیسمنٹ ہو گئی کہ وہ اس کو کیا ہے یہ چیز۔ اس کے بعد جب فائنلی پہلا سال، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینے بھیجا، جاؤ وہاں علم اور ایمان کی محنت کرو۔ وہاں سے ریگولر ان کا آپس میں رابطہ رہا، آپ کو وہاں سے ٹھنڈی اچھی خوشبو والی خبریں ملنے لگیں، ذہنی سکون والی۔ تو جب مکمل اطمینان ہو گیا نا کہ بھئی وہاں معاملہ سیٹ ہے، اب حکم دیا چلو بھئی سب نے ہجرت پہ جانا ہے۔ اب
یہ ممکن تھا آپ کہتے پہلے میں جاؤں گا تم آتے رہنا بھائی، میں جا کے پہنچتا ہوں، لیکن آپ نے ایسے نہیں کیا۔ جبکہ آپ ایسا کر سکتے تو کرتے تو رائٹ ہوتے، لیکن لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا لوگوں کو مشکل میں ڈال دینا۔ آپ اگر چلے جاتے تو باقی صحابہ کے لیے کفار مزید مشکلیں پیدا کرتے۔ اب اصل بندہ ٹارگٹ موجود ہے، آپ نے فرمایا چپ کے ایک ایک کر کے نکلو، ایک ایک دو دو کر کے نکلو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے راتوں کو دن میں نکل رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا ایک دو چار نکل گئے، کافروں کو پتہ تو لگ گیا ایک ایک دو دو کر کے غائب ہو رہے ہیں۔ روکنے کی کوشش تو بڑی کی، لیکن دیکھیں یار اصل بندہ تو موجود ہے نا۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو خود رہ کے اپنی جان پر رسک لے کے سب کچھ کر کے لوگوں کو آسانی دی، کیونکہ لیڈر کا کام یہ ہے۔ اب سارے پہنچ گئے۔ اب پورے مکہ میں سوائے 3 آدمیوں کے کوئی ایسا نہیں رہا جو ہجرت کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ ضعفاء اور معذورین کو چھوڑ کے 3 بندے رہ گئے، ایک حضرت ابو بکر رہ گئے، علی رہ گئے، خود نبی علیہ السلام رہ گئے، باقی سارے جا چکے۔ اب خود جانا ہے۔ اب اہل مدینہ دیکھ رہے ہیں سارے تو مہاجر پہنچ گئے، اب نبی آئے اور آئے۔ کفار کو بھی پتہ لگ گیا کہ جو تھے نا سارے نکل گئے، اب انہوں نے بھی نکلنا ہے، تو انہوں نے بھی پھر زبردست ایکشن لیا اور نبی علیہ السلام کے گھر کے گرد سارے کھڑے کر دیے، تلواریں لے کے نکلے تو بس صبح ہی کام اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ جانا ہے، رات کو سفر کرنا ہے۔ اب مینجمنٹ کو دیکھیے کہ کیسی ہوئی۔ دن کے وقت صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ مجھے تخلیہ چاہیے، تنہائی میں بات کرنی ہے۔ کہا جناب سارے آپ کے ہیں، بالکل بات کریں کھل کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہجرت کے لیے جانا ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ہاں آپ نے بھی جانا ہے۔ خوش ہو گئے، کہنے لگے میں نے 2 اونٹنیاں تیار خریدی ہوئی ہیں، ان کو تیار کیا ہوا ہے، انہیں کھلا پلا کے دوڑا کے چلا کے بالکل ریڈی ہیں وہ۔ فرمایا کہ ایک کی پیمنٹ میں دوں گا۔ انہوں نے کہا ایک آپ کی ایک میری، انہوں نے کہا کہ ایک کی پیمنٹ میں دوں گا، انہوں نے قبول کر لیا۔ نکلنا ہے رات کو۔ یہ مینجمنٹ کی ذرا دیکھیے، پہلے ساری ترتیب سیٹ ہو رہی ہے، ایسے نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں نکلتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی چلو دیکھی جائے گی، نہیں، ساری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب جانا ہے مدینہ، جائیں گے غار ثور، مدینہ ادھر ہے تو غار ثور ادھر ہے، 3 راتیں وہاں رہنے ہیں۔ پھر 3 راتیں وہاں بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ 3 راتوں میں 3 دن میں وہاں نبی علیہ السلام نے کیا ترتیب بنائی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن روزانہ خبر پہنچاتے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے۔ ان کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو روزانہ تازہ دودھ پہنچاتے، اور آپ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ کھانا پہنچانے جاتی۔ تو مکے والوں کو کچھ نہیں پتہ لگ سکا، لیکن یہ سارے وہاں چیزیں پہنچتی رہی، مکے والوں کی خبر بھی پہنچتی رہی اور اپنے گھر سے روٹی بھی پہنچتی رہی، تازہ دودھ بھی پہنچتا رہا۔ یہ 3 دن کے سب مینجمنٹ تھی نا، اور وہ کس طریقے سے جب پتہ ہے بی بی اسماء کو کہ ہر آدمی تو میرے باپ اور نبی کی تلاش میں ہے، تو مجھے کیسے نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، وہ ساری مینجمنٹ ہوگی، ٹائم مینجمنٹ اور سارا کچھ اس میں ہوگا۔ اچھا جی، 3 دن کے بعد اب مدینہ جانا ہے تو یہ طے پہلے ہو چکا تھا کہ عام راستے سے نہیں جانا۔ اب عام راستہ تو دونوں کو پتہ ہے یا لوگوں کو پتہ ہے، جس راستے سے جانا ہے وہ نہ نبی کو پتہ نہ صدیق کو پتہ، کیسے جائیں؟ تو ایک کافر تھا عبداللہ بن عریقت، اس کو ہائر کیا گیا کہ تم مجھے راستہ دکھاؤ گے۔ یہ ساری باتیں 3 دن سے پہلے ہو چکی ہیں۔ وہ 2 اونٹنیاں کئی دنوں سے تیار تھیں، اس دن صدیق اکبر نے بتایا تیار ہیں دونوں اونٹنیاں۔ اب اس کو دیکھیے کہ 3 دن کے بعد ٹائم اور لوکیشن، یہ دونوں جب 3 دن بعد وہاں اترے ہیں پہاڑ سے، اس جگہ پہ پہنچے ہیں تو عبداللہ بن عریقت بھی موجود، دونوں اونٹنیاں بھی موجود، کوئی گوگل لوکیشن نہیں تھی۔ ابھی ساری چیزیں مینجمنٹ کے ساتھ ہی ہیں نا، آنکھیں بند کر کے تو نہیں نکلے۔ سب سے پہلے جب میں نے گوگل میپ استعمال کیا نا تو میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز۔
حضرت مفتی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں لکی مروت جانا تھا، تو کسی نے کہا میپ اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا، اب وہ لگایا تو وہ جناب کہے جی رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، آگے چلے جاؤ، یہ کر لو۔ تو دو خیال پیدا ہوئے تھے، ایک یہ استعمال جائز ہے کہ ناجائز، دوسرا کہ یا اللہ ہمارے دشمن کو ہم سے زیادہ ہمارے ملک کی خبر ہے، ہمیں نہیں پتہ، اس کو سب پتہ ہے کیا کرنا، عافیت اللہ سے مانگی۔ خیر یہ خیال یہ حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز؟ حرام تو نہیں تھا کیونکہ اس پہ کوئی نص تو موجود نہیں ہے۔ تو بعد میں جب خیال آیا کچھ عرصے کے بعد کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے لیے جاتے ہوئے عبداللہ بن اریقت کو ہائر کیا تھا، تو میں نے کہا یہ پھر گوگل میپ کی کوئی کا جوڑ مل گیا کہ وہ بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہے، تو اطمینان ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ مکمل کر رہا ہوں، مینجمنٹ اور ہر وہ چیز جو آج کی جدید ترین دنیا میں ہر اچھی چیز وہ کافروں سے نہیں ہے، وہ انبیاء کرام سے ہے، وہ قرآن و حدیث سے ہے، وہ دین اسلام سے ہے۔ ہمیں اپنے اسلام سے، انبیاء سے، دین سے اپنے آپ کو جوڑنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اب 2.5 منٹ 3 منٹ ہیں تو اس میں بس میں ایک اور بات کر کے پھر بات کو مکمل کرتا ہوں، پھر اگلے سال دیکھیں بلائیں گے تو پھر، اور زندگی بھی رہی تو ابھی تو 12 مہینے انتظار کرنا پڑے گا نا۔ ایک صحابی ہیں ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا ہو گیا۔ اب کسی آپ ایسے بندے سے اس واقعے کو سنیں گے نا، وہ مسلمانوں کو صحابہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، دیکھو جب صحابہ یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہم تو بڑے ہی سادہ لوگ ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس کا جواز پیدا کرے گا اور پھر صحابہ کرام کا مقام گرانے کی کوشش کرے گا اس واقعے سے۔ لیکن کسی ایسے آدمی سے جس نے دین صحیح جگہ سے سیکھا ہو، وہ اس واقعے سے صحابہ کی عظمت پیدا کرے گا۔ واقعہ ایک ہے، بتانے والا، کوٹ کرنے والا کون ہے؟ ایک آدمی اسی واقعے سے بدعملی کی راہ کھولے گا، گناہ کے اثر کو کم کرے گا اور صحابہ کی عزت اور عظمت کو ہمارے اندر سے کم کرے گا۔ دوسرا آدمی جس نے صحیح لوگوں سے دین سمجھا ہو، کوشش کی ہو، طالب علم ہو اہل حق کا، ان کا شاگرد ہو، وہ جب یہ بیان کرے گا تو اسی واقعے سے ہمارے اندر صحابہ کی عظمت کو بڑھا دے گا۔ اب اس میں صحابہ کرام کی عظمت کیسے بڑھتی ہے؟ جی اسی واقعے سے صحابہ کی عظمت بڑھتی ہے، ان کی عظمت بھی بڑھتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے بڑھتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو قیامت تک کے لیے مکمل کرنا تھا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے یہ حکم جاری ہونا ضروری تھا، کافر پہ تو جاری ہو نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ صحابی یہ کام نہ کرتے تو بعد میں تو امت نے کہیں کھڑے ہی نہیں ہونا تھا، طے ہی نہیں ہو پانا تھا۔ تو اتنا بڑا ایک کام تھا، اس کا پریکٹیکل اگزامپل ضروری تھا۔ تو گویا کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، یا اللہ میں حاضر ہوں، مجھے آپ جو ہے نا وہ قبول کر لیجئے، میری عزت، میرا خاندان، میرا جو بھی کچھ بدنام ہوگا میں سب کے لیے تیار ہوں، میں حاضر ہوں، اللہ آپ قبول کیجئے، میں ہر طریقے سے حاضر ہوں۔ ان سے غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد کوئی FIR درج نہیں ہوئی، کوئی اور نہیں آیا، خود پیش ہوئے کہ میں قیامت کے دن پاک اللہ کے حاضر ہاں پیش ہونا چاہتا ہوں، مجھے سنسار کیجئے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے یہ میسج ملا کہ اگر یہ غلطی ہو جائے تو اللہ کے آپ پاک ہونے کا خیال لے کر آؤ۔ یہ خیال کسی عام آدمی کے ذہن میں، عام ولی کے ذہن میں نہیں آ سکتا، ایک خاص بندہ ہی ہوگا۔ یہ خیال ان کو لے کر آیا کہ مجھے پاک کیجئے، وہ پکڑ کے نہیں لایا تھا۔ تو یہی خیال ان کی عظمت کو بڑھاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اب قیامت تک کے لیے امت کے سامنے ایک پریکٹیکل آ گیا، دین مکمل ہو گیا۔ ایک سے چوری ہوئی، صحابی سے ہاتھ کاٹا، تو کیوں ہوا؟ اللہ نے ان کو ایگزامپل بنانا تھا کہ میرا دین میرے نبی کے ہاتھوں پورا ہو جائے قیامت تک کے لیے۔ اگر وہ چوری نہ ہوئی ہوتی اور ہاتھ نہ کٹا ہوتا تو آج ہم کہتے کہ ہاتھ کاٹنے سے کیا مراد ہے؟
یہاں سے انگلیوں سے کاٹو، کلائیوں سے کاٹو، کونی سے کاٹو، بازو سے کاٹو، دایا کاٹو، بایا کاٹو، ایک کاٹو، دو کاٹو، تو کون سا کاٹو؟ کوئی کہتا ہے جی کسی کی قوت ہی چھین لو تو ہاتھ کٹ گئے، تو جھگڑے ہی ختم نہ ہوتے۔ ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے قیامت تک کے لیے اصول واضح ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کے یہ جو 2-3 واقعات اس قسم کے ہیں، یہ 4 ہوں گے، یہ قیامت تک کے لیے امت کو ایک رہنمائی دے گئے ہیں، اور یہ وہ چند عظیم صحابہ کرام ہیں جن سے اس طرح کے پہلو کو مکمل کرنے کا اللہ نے کام لیا، ان کو چنا اس مقصد کے لیے، وہ عظیم لوگ ہیں۔ اگر یہ اس زمانے میں نہ ہوا ہوتا تو بعد میں اختلافات بڑھتے، اور صحابہ کے اگر لاکھوں کروڑوں واقعات ہیں تو ایسے تو 4-5 ہیں جو آٹے میں نمک سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ان واقعات سے برے نتائج نکال کے عوام کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام کو مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک قتل کا مقدمہ ہو اور عینی گواہ کو مشکوک کر دیا جائے تو قاتل تو بچ گیا۔ تو صحابہ کرام دین اسلام کے عینی چشمدید گواہ ہیں، ان کو کسی کو مشکوک کر دینا یہ دین اسلام کو ختم کرنے کے مترادف ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اب جو میں نے آخری بات کہی، اس سے کیا ملا؟ ہم دین کس سے لے رہے ہیں؟ آج ہم انٹرنیٹ سے اگر دین لے رہے ہیں نا، پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ ہاں، انٹرنیٹ پہ لمیٹڈ مستند لوگوں سے لے رہے ہیں تو حفاظت ہے، ورنہ پھر ہمارا ایمان نہیں بچتا۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ کہ الحمدللہ دین میں بہت کچھ ہے، اصل کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ان کی روٹ جو ہے نا وہ سب دین میں الحمدللہ موجود ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دین صحابہ کرام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور جو آخری بات سے جو نتیجہ ہے، حضرت جی فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، کہ اگر تم، یہ توجہ سے ایک لائن سن لیجئے بس بات مکمل، اگر ہم قرآن مجید کسی عیسائی سے پڑھیں گے نا، وہ عیسائی قرآن مجید سے ہمیں عیسائی بنا دے گا، اور اگر ہم بائبل کسی مسلمان سے پڑھیں گے تو وہ بائبل سے ہمیں مسلمان بنا دے گا۔ اگر ہم قرآن مجید کسی عیسائی سے پڑھیں گے تو قرآن سے ہمیں عیسائی بنا دے گا، بائبل اگر کسی مسلمان سے پڑھیں تو بائبل سے مسلمان بنا دے گا۔ دیکھنا یہ کہ ہم اور ہماری نسلیں دین کے علوم کہاں سے حاصل کر رہی ہیں، اس سے سارا فرق پڑتا ہے۔ اب جس کے اندر سمجھ ہے اس کے لیے یہ باتیں بہت ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔